مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا تہذیب کا طریقت کا خزینہ۔ مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایتها النفس المطمئنة ارجعی إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي۔ ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي۔ فادخلي في عبادي وادخلي جنتي۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ بلا لو پھر مجھے شاہ بغرو بر مدینے میں، بلا لو پھر مجھے شاہ بغرو بر مدینے میں پھر روتا ہوا تیرے در پر مدینے میں پھر روتا ہوا تیرے در پر مدینے میں پہنچوں جانا میں غریب سینہ چاہ، میں پہنچوں کوئے جانا میں غریب سینہ چاہ، گرا دے کاش مجھ کو شوق تڑپا کر مدینے میں، گرا دے کاش مجھ کو شوق تڑپا کر مدینے میں، وسیلہ تجھ کو ابو بکر عمر عثمان حیدر کا، وسیلہ تجھ کو
مدینے میں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایک آدمی بارگاہ رسالت میں درود شریف نہیں پڑھتا تھا، سرکار پر درود شریف نہیں پڑھتا تھا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایک رات خواب میں زیارت سے مشرف ہوا، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کی طرف توجہ نہ دی۔ اس نے عرض کی یا رسول اللہ کیا آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ فرمایا نہیں۔ اس شخص نے پوچھا پھر آپ میری طرف توجہ کیوں نہیں فرماتے؟ فرمایا اس لیے کہ میں تجھے پہچانتا نہیں۔ اس شخص نے عرض کی حضور آپ مجھے کیسے نہیں پہچانتے؟ میں تو آپ کی امت کا ایک فرد ہوں۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ آپ اپنے امتیوں کو اس سے بھی زیادہ پہچانتے ہیں جیسے کوئی باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علماء نے سچ کہا مگر تو مجھے درود شریف کے ذریعے یاد نہیں کرتا، اور میں اپنی امت کے لوگوں کو درود پاک پڑھنے کی وجہ سے پہچانتا ہوں۔ جتنا وہ مجھ پر درود پاک پڑھتے ہیں میں انہیں اس قدر ہی پہچانتا ہوں۔ جب وہ شخص بیدار ہوا تو اس نے اپنے اوپر لازم کر لیا کہ وہ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر روزانہ 100 بار درود شریف پڑھے گا۔ اب اس شخص نے روزانہ 100 مرتبہ درود شریف پڑھنا اپنا معمول کر لیا۔ کچھ مدت بعد پھر تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی سعادت ملی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں اب تجھے پہچانتا ہوں اور میں تیری شفاعت بھی فرماؤں گا۔ صلو علی الحبیب۔ یہ حکایت میں نے گلدستہ درود و سلام سے پڑھ کر سنائی جو کہ مکتبۃ المدینہ کی بہت پیاری کتاب ہے، اور ایسی بہت ساری حکایتیں اور روایتیں اس کتاب میں۔ پہلی فرصت میں اس کو خرید لیجئے، صرف 190 روپیہ ہدیہ ہے۔ اس کے صفحات ہیں 660، اور اس کو پڑھ بھی لیجئے۔ ایمان تازہ نہ ہو تو مجھے کہہ دینا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے باپا جان، دمدم نگر حیدرآباد سے بات کر رہی ہوں۔ پیارے باپا جان، آپ کے مدنی مذاکرے بہت پیارے ہیں۔ پیارے باپا جان، آپ مجھے بہت پیارے لگتے ہو۔ میں نے کارٹون دیکھنا بھی چھوڑ دے۔ پیارے باپا جان، دعا کریں میں نا دارالمدینہ میں لگ جاؤں، شیطان کی کلاس جان محبت کے چاہو قبلہ مدینہ لگا رہے گا انشاءاللہ۔ مجھے علاقات جھوٹ بولے نہ بلوائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام شہزاد علی اتاری ہے۔ بابا جان، آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ یہ تو سنا ہے کہ موت کو مینڈے کی شکل میں لایا جائے گا، تو کیا حیات کی بھی کوئی شکل ہے؟
ارشاد فرمائیے۔ موت مینڈھے کی شکل میں ہے، جو کہ قیامت کے روز جب صرف جہنمی نہ صرف کفار جہنم میں رہ جائیں گے، اور جو مسلمان معاذ اللہ اندر گئے بھی تھے دوزخ میں، وہ جب نکال لیے جائیں گے تو اس وقت موت کو مینڈھے کی شکل میں لایا جائے گا، اور دوزخیوں کو پکار پڑے گی تو وہ جھانکیں گے، اس امید پر کہ شاید ہماری بھی کوئی رہائی کی صورت ہو جائے، لیکن ان کو مینڈھا دکھایا جائے گا کہ یہ موت ہے، اور سب کے سامنے اسے ذبح کر دیا جائے گا، اور جہنمیوں سے کہا جائے گا کہ اب کسی کو موت نہیں آئے گی، تمہیں اس میں ہمیشہ 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 کے لیے رہنا ہے، اور جنتیوں سے کہا جائے گا کہ اب تمہیں بھی موت نہیں آئے گی اور تمہیں اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، کبھی بھی نہیں نکلنا۔ تو یوں جنتیوں کے لیے مسرت بالائے مسرت، جبکہ دوزخیوں کے لیے حسرت بالائے حسرت۔ اللہ تعالیٰ سے ہم عافیت کا سوال کرتے ہیں، ایمان کی سلامتی کا سوال کرتے ہیں۔ اگرچہ عمر بھر نماز پڑھی ہو، تہجد پڑھی ہو، معاذ اللہ اگر کفر پر خاتمہ ہو گیا تو ہمیشہ ہمیشہ دوزخ۔ اللہ اپنی رحمت سے ہمیں اپنی جنت میں محبوب کے قدموں میں جگہ نصیب فرمائے، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو ایمان کی فکر ہم سب کو کرنی بھی چاہیے، اللہ نصیب کر دے بس۔ اچھا، اب ہے کہ حیات ایک گھوڑی کی شکل پر ہے، گھوڑا کی مؤنث گھوڑی، اور یہ گھوڑی سیدنا جبریل امین علیہ السلام کی سواری کی گھوڑی ہے، اور وہ گھوڑی جس بے جان کے پاس سے ہو کر نکلتی ہے وہ زندہ ہو جاتا ہے۔ یہ میرے آقا اعلی حضرت کے ملفوظات شریف میں ہے۔ اچھا، حیات کے معنی شاید سب نہ سمجھے ہو، حیات معنی زندگی، تو یہ حیات ایک گھوڑی کی شکل پر ہے، جبریل امین کی سواری کی گھوڑی، یہ حیات ہے، زندگی، جس کے پاس سے گزرتی ہے وہ زندہ ہو جاتا ہے، یعنی جو بے جان ہوتا ہے وہ جان پڑ جاتی ہے۔ اللہ کی شان ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرا نام محمد بلال ہے، میں جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ میں درجہ سادسہ کا طالب علم ہوں۔ آپ سے سوال عرض یہ ہے کہ لید یعنی گوبر تو ناپاک ہے، تو جنات کے لیے ناپاک چیز کا کھانا کیسے جائز ہے؟ جواب عنایت فرما دیجیے۔ جس لید گوبر کو جنات لیتے ہیں نا، وہ دانہ یا پھل بن جاتا ہے، اور جب کسی شے کی ماہیت بدل جائے، کیفیت بدل جائے تو وہ پاک ہو جاتی ہے۔ جیسے شراب ناپاک ہے، قطعی ناپاک ہے، پیشاب کی طرح ناپاک ہے، لیکن جب یہ سرکے میں تبدیل ہو جائے گی تو پاک ہو جائے گی۔ تو یوں تو انسان جس نطفے سے بنا ہے، انبیاء علیہ السلام پاک، ہاں، ویسے عام آدمی جس نطفے سے بنا ہے ناپاک ہوتا ہے، جب انسان بن جاتا ہے تو پاک ہوتا ہے۔ اس طرح جانور ناپاک نطفے سے بنتا ہے، پاک ہو جاتا ہے، کھانے کے لیے حلال ہو جاتا ہے۔ یہ پھل وغیرہ کی جو کھاد ہوتی ہے نا، اصل کھاد جس میں کاشت کی جاتی ہے، اس میں بھی گوبر اور انسانی گند اور کیا کیا مطلب ملا ہوا ہوتا ہے، اسی سے غذا لے کر یہ پودا نکلتا ہے جو کہ پاک ہوتا ہے، کیونکہ وہ کیفیت اس کی تبدیل ہو گئی۔ اپلا ہے، گوبر کو جلا اور جل کر خود بخود پورا جل کر بجھ گیا، راکھ رہ گئی، یہ پاک ہے۔ اگر خود بجھا دیا تو ناپاک ہے، کہ ابھی اس کی حیت تبدیل نہیں ہوئی۔ یہ ایک شرعی اصول ہے۔
تو یہ مطلب جنات کے لیے جو گوبر یہ حلال ہے ان کے لیے. تو جب یہ گوبر کو ہاتھ میں لیتے ہیں تو یہ ہمیں بھلے گوبر نظر آ رہا ہے، ان کے لیے وہ دانہ یا پھل، اناج کا دانہ یا جو بھی ہو یا پھل وغیرہ یہ بن جاتا ہے، تو یہ ان کے لیے پاک ہوتا ہے، یہ کھاتے ہیں اس کو. ہم ہڈی پھینکتے ہیں، ہڈی پر بھی تو ہڈی پر کیا غذا ہوتی ہے؟ ان کو چربیاں اور بوٹیاں اس میں ملتی ہے ہڈی سے، جو ہم کھا کے پھینکتے ہیں ہڈی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں محمد صفدر نیاز، ضلع رحیم یار خان، تحصیل خانپور سے بات کر رہا ہوں. باپا جان، میرا یہ سوال ہے کہ کیا کوئی ایسے نبی علیہ السلام بھی گزرے ہیں کہ جن کا تخت ہوا پر ہوتا تھا؟ باپا جان جواب عنایت فرمائیں. تو مشہور ہیں وہ تو یہ بتا دیں گے. ابھی ایک ہی تو نبی ایسے مطلب ہوئے کہ جو تخت پر اڑتے تھے. ماشاءاللہ. چلیے ایک آواز سے بولیے اور اس نیت سے بولیے کہ جہاں صالحین کا ذکر ہوتا ہے، رحمت کا نزول ہوتا ہے، ہم ان کا نام پاک لیں گے اور رحمت کے حقدار بنیں گے. ایک آواز سے. ماشاءاللہ. دیکھو بولا نا سلیمان علیہ السلام. الحمدللہ حضرت سیدنا سلیمان علی نبینا علیہ السلام کی حکومت ساری دنیا پہ تھی، ساری دنیا پہ، اور کوئی بادشاہ نہیں تھا. ساری دنیا پر حکومت تھی. اور یہ ایسے بادشاہ ہوئے کہ نہ صرف انسان، جنات پر بھی ان کی حکومت. جنات ان کے تابع تھے، جانور، پرندے، درندے، پانی، ہوا، سب تحت تصرف. کیسی حکومت تھی؟ اللہ کی رحمت. اور نبی معصوم. جب نمرود کو حکومت ملی، خدائی کا دعویٰ کر دیا. فرعون کو ملی، خدائی کا دعویٰ کر دیا. یہ اللہ کے نبی اللہ کے سامنے عاجزی فرماتے رہے. اللہ ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت فرمائے علیہ السلام. تو یہ تخت پر بھی اڑتے تھے. ہوائی جہاز تو مشینری سے اڑتا ہے نا، تو روحانی پاور سے اڑتے تھے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد رضوان اتاری ہے. میرا تعلق مدینہ الاولیاء ملتان شریف سے ہے. میرا سوال امیر اہل سنت سے یہ ہے کہ حضور، میں نماز فجر ادا کرنے کے لیے ایک مزار شریف پہ جاتا ہوں. میں نے وہاں کم از کم 22 دن ہو گئے ہیں، 25. میں روزانہ دیکھ رہا ہوں کہ ایک بندہ مزار شریف کے اوپر چڑھ کر تلاوت شروع کر دیتا ہے، اور جب ہم نماز فجر ادا کر کے واپس آتے ہیں تب بھی وہ تلاوت کر رہا ہوتا ہے. قبر کے اوپر کھڑے ہو کر وہ تلاوت کرتا ہے. حضور، اس کا یہ عمل کیسا ہے؟ ہماری سمجھ میں نہیں آتا. عذرائے کرم آپ ہماری رہنمائی فرمائیں. مزار شریف پر کھڑے ہو کر تلاوت کرتے یہ بتا رہے ہیں کہ ایک شخص ہے، وہ دیکھا جاتا ہے اور ہماری سمجھ میں نہیں آتا. آپ کی سمجھ میں نہیں آتا، ہماری سمجھ میں بھی نہیں آتا. کیونکہ قبر پر پاؤں رکھنا، مسلمان کی قبر پر پاؤں رکھنا یہ حرام ہے. بلکہ یہاں تک فقہاء کرام رحمہم اللہ السلام نے لکھا ہے رد المحتار وغیرہ میں کہ قبریں مٹا کر جو نیا راستہ نکالا گیا اس پر چلنا حرام. بلکہ شبہ ہو کہ شاید یہاں پہلے قبریں ہوں اور یہاں راستہ نکلا ہوگا تو اس پر بھی چلنا حرام. یہ ہمارے یہاں بھی، پاکستان میں بھی یہ تو خیر قبر کا ایک ابار نظر آ رہا ہے، اس پہ بندہ کھڑا ہو گیا. تو یہ بیچارے مطلب انہوں نے سوال کیا. داتا دربار میں جب میں نے دیکھا، جو اب پتہ نہیں کیا پوزیشن ہے، داتا دربار میں حضور داتا غریب نواز یہ قدموں میں کوئی دیوانہ سویا ہوا ہے. تو اس کو قبر کو شہید کر کے اس کا نقش اور کچھ ماربل کا پٹا وغیرہ بنا دیا ہے جس سے ظاہر ہو رہا ہے کہ وہ قبر ہے. اور اس قبر پر کھڑے ہوئے بغیر پھول نہیں چڑھائے جا سکتے. اس طرح کا وہ لوکیشن ہے. یہاں سب چڑھے ہوتے ہیں، اس کا کوئی سوال نہیں کرتا.
میں بتاتا رہتا ہوں کہ آپ احتیاط کرنا. اور بھی کئی قبریں وہاں مٹا دی گئی ہیں. تو یہ مسلمان کی قبروں پر آپ بولو گے زائرین کیا کریں؟ تو زائرین پر کے پاس جانا واجب ہے کیا؟ قبر پر پاؤں نہ رکھنا واجب ہے، مزار پر جانا واجب نہیں ہے نا. دور سے بھی پاس والے یہ راز کیا جانے، دور سے بھی سلام ہوتا ہے. ہاں تو قبر جنہیں بہت ساری قبریں ہیں، جب قبریں ختم ہو جائیں 2-4 گز 10 20 30 50 گز دور تک قبریں ہیں، ٹھیک ہے، آپ اس دور سے فاتحہ پڑھ لیں، سلام عرض کر دیں، وہ سن لیں گے. قریب جاؤ گے تو ہی سنیں گے، ضروری ہے. تو یہ تقریباً یعنی کہ مشہور مزارات ہیں نا جہاں، تو اولیاء کرام کے قدموں میں سونا لوگ پسند کرتے ہیں کہ ان کے قرب میں جگہ ملے. اور یہ فضیلت بھی ہے اس میں کہ جو اللہ کے نیک بندوں کے قریب دفن ہوتا ہے اس میں بڑا کرم ہوتا ہے، بڑی رحمت ہوتی ہے. اعلیٰ حضرت نے بھی یہ واقعہ بیان فرمایا ہے، شرح الصدور میں بھی ہے یہ واقعہ کہ ایک قبر کھل گئی تھی تو نمی کی وجہ سے قبر کھل گئی، وہاں کیچڑ تھا، نمی تھی. تو لوگوں نے دیکھا کہ جو قبر کا مردہ تھا وہ نظر آ رہا ہے اور اس کے منہ میں اس کے شاخیں لپٹی ہوئی ہیں اور ناک میں 2 پھول ہیں جو اس کو خوشبو پہنچا رہے ہیں. تو انہوں نے اس کو لوگوں نے اٹھایا کہ یہاں وہ کیچڑ میں پڑا ہی ہے، اس کو اٹھاؤ. اٹھا کے دور خشک قبر جو کھدی ہوئی تھی اس میں انہوں نے رکھا کھود کے. تو جیسے ہی رکھ کر ہٹے تو اب وہ شاخیں جو تھی وہ سانپ بن گئی، پھول سانپوں کے منہ بن گئے. اب اس کے نتنوں کو ممبوڑ رہے، نوچ رہے، سب گھبرا گئے کہ یہ کیا ہو گیا. تو کوئی روشن ضمیر بندہ نکلا، اللہ کا نیک بندہ، تو اس نے فرمایا کہ اگر اس کی عافیت چاہتے ہو، خیریت چاہتے ہو تو وہیں کیچڑ میں، کیچڑ سے مراد گٹر کا کیچڑ نہیں تھا، نرم زمین تھی، تو وہیں نرم زمین میں اس کو وہیں دفنا دو. کیونکہ یہ جو سانپ ہے نا یہ تھا اسی کا مستحق. وہاں بھی یہ سانپ ہی تھے لیکن وہاں اللہ کا کوئی نیک بندہ دفن ہے تو اس کی برکت سے وہ سانپ پھول بن گئے تھے. تو اس بیچارے پر رحم کرو، اس کو اٹھا کے وہاں رکھو. چنانچہ ان لوگوں نے اٹھایا جو تو وہاں رکھا تو واقعی وہی شاخیں وہی پھول. تو صالحین کے قدموں میں دفن ہونا یہ بہت ہی سعادت کی بات ہے. اپنے جنت البقی مانگتے رہتے نا، 1 نہیں 2 نہیں 4 نہیں، کم و بیش 10,000 صحابہ کرام جنت البقی میں آرام فرمائے. پھر نہ جانے کتنے تابعین، تبع تابعین، اولیاء کاملین، اہل بیت اطہار، اور کیا کیا وہاں خزانہ ہے آخرت کا. جنت البقی اللہ نصیب کر دے. مجھے مرنا ہے آقا گنبد خضرا کے سائے میں، وطن میں مر گیا تو کیا کروں گا یا رسول اللہ. بدے خضرا کے سائے میں مجھے مرنا ہے آقا. بدے خضرا کے سائے میں وطن میں آمین صلی اللہ تعالی. تو وہ جو شخص مزار پر کھڑا ہو کر تلاوت کر رہا ہے نا، یہ ہو نہ ہو کوئی عامل ہوگا، کوئی بابا جی ہوگا یا کسی بابا جی نے اس کو یہ طریقہ بتایا ہوگا کہ یوں یوں کر لے تو تیرے تابع یہ ہو جائے گا. کوئی بھوت پلیت پکڑنا، یہ جن وغیرہ پکڑنا ہوگا اس کو، خدا بہتر جانے، ایک قیاس ہے.
تو بہرحال یہ کہ جو اس بات پر قدرت رکھتا ہو کہ اس کو روکے تو اس کو چاہیے کہ اسے روکے کہ یہ ایک گناہ کا کام کر رہا ہے. دیکھو عام مسلمان کی قبر پر پاؤں رکھنا حرام، تو جو مزار بنا ہوا ہے تو عین ممکن ہے کسی ولی اللہ کا مزار ہو اور وہ جمالی ہو، ورنہ جلالی ہوتے تو اس کو اٹھا کے کبھی کا پھینک چکے ہوتے. مزار پر کھڑا ہونا واقعی وہ اس کے کھوپڑی کے بر اس کو پھینکتے تو چکنا چور ہو جاتی کھوپڑی اس کی. لوگ عبرت پکڑتے کہ اہل اللہ کے مزارات کی بے حرمتی کوئی آسان نہیں ہے. اللہ تعالی ہمیں بچائے. محفوظ صدا رکھنا خدا بے ادبوں سے اور مجھ سے بھی سرزد نہ کبھی بے ادبی ہو. آمین. اور مجھ سے بھی سرزد نہ کبھی بے ادبی ہو. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان، کیا غوث اعظم کوئی درجہ ہے؟ غوث اور قطب کیا ہوتا ہے؟ کیا ایک وقت میں مختلف زبانوں میں ایک سے زیادہ غوث ہو سکتے ہیں؟ براہ کرم اس بارے میں رہنمائی فرمائیں. فتح اور عزبیات جلد 28 صفحہ 373 پر ایک مضمون ہے جو سوال کیا گیا، اس میں اس کا جواب ہے. اب یہ ہے بڑی یعنی کہ ٹف، جس کو بولتے ہیں نا انگلش میں، یعنی کہ ادق مضمون. اس کی تسہیل بھی بہت دشوار ہے، تو میں مطلب کچھ عرض کرتا ہوں. اقطاب اصحاب خدمت کو کہتے ہیں. قطب کی جمع ہے اقطاب. قطب یہ اولیاء کرام میں سے ایک قسم ہے ولی کی، جو مطلب ایک مخصوص حدود میں، شہر میں یا شہر بڑا ہے تو کوئی حصے میں یا ملک میں، بعض ملک بھی چھوٹے ہوتے ہیں، تو وہ یہ ایک مطلب باطنی نظام ہوتا ہے اولیاء کرام کا. ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ یہ قطب ہے، اور بعض اوقات وہ قطب ہوتا ہے. تو قطب یہ اصحاب خدمت ہوتے ہیں، ان کے وسیلے سے بہت کچھ نظام چل رہے ہوتے ہیں. اقطاب اصحاب خدمت کو بھی کہتے ہیں، جو ہر شہر و ہر لشکر میں ہیں. شک نہیں کہ ہر غوث اپنے دورے میں ان سب اقطاب کا افسر و سردار ہے، کہ وہ تمام اولیاء دورہ کا سردار ہوتا ہے. اس دور میں جتنے اولیاء کرام ہوتے ہیں یہ سب ان کا سردار ہوتا ہے، یہ جو غوث ہوتا ہے. تو اس معنی پر ہر دورے کا جو غوث ہے وہ قطب الاقطاب ہے. سارے اقطاب کا بھی قطب ہے. بلکہ غوث کے نیچے جو عہدہ داران تمام اصحاب خدمت کا افسر ہوتا ہے، عہدے دار، ان تمام اصحاب خدمت کا افسر ہو، وہی معنی وہ بھی قطب الاقطاب ہے. مگر قطب الاقطاب بمعنی اول نے پہلے جو میں نے عرض کیا، یعنی غوث الاغواث کہ دوروں کے غوثوں کا غوث ہو. غوثوں کو غوثیت اس کی عطا سے ملتی ہے، اور غوث اپنے اپنے دورے میں اس کی نیابت سے غوثیت کرتے ہیں. وہ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی جان امام حسن. یہ وہ غوث تھے کہ جن کو بھی یعنی ان کا جو دور تھا، جتنوں کو بھی غوثیت ملی یہ ان کے ذریعے ملی، ان کی عطا سے ملی. یعنی ایک دورہ ہوتا ہے، ایک دورانیہ جس کو اپنے بولتے ہیں، تو ایک دورہ، ایک مطلب ایک پیریڈ، تو اس میں یہ ان کے ذریعے غوثیت ملی. اور ان کے بعد حضور غوث اعظم دستگیر یہ غوثیت کے منصب پر فائز کیے گئے. اور اب یہ
امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ظہور تک اسی مطلب ہے کہ منصب پر ان کی عطا سے غوثیت سب کو ملے گی. اب امام مہدی جو یہ وقت کے غوث ہوں گے، غوث الاغواث ہوں گے، یوں سمجھ لیجئے. جن کو غوثیت جو عطا ہوئی نا کہ ان کے ذریعے غوث پاک کے ذریعے غوثیت ملے گی، تو امام مہدی کے ظہور کے بعد یہ نہیں ہوگا نعوذ باللہ کہ اب یہ ولایت چلی گئی، غوثیت چلی گئی، ایسا نہیں. اب یہ کہ ان کی ڈیوٹی جو ہے یہ جو غوثیت پر فائز کرنے کی تھی، یوں سمجھو کہ اب امام مہدی اس منصب پر آ گئے. اب یہ ہے بہت ادق مضمون، میں نے اپنی موٹی سمجھ کے مطابق اس کا خلاصہ پیش کرنے کی کوشش کی کہ اعلی حضرت کے مضامین سمجھنے کے لیے بھی بہت زیادہ عقل چاہیے. اللہ تعالیٰ اعلی حضرت کی برکت نصیب کرے، غوث پاک کی برکت نصیب فرمائے. امام حسن مجتبی وہ سید الاسخیاء، سخیوں کے بادشاہ، کی بھی برکتیں ہم کو نصیب کرے. امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برکتیں بھی نصیب فرمائے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پیارے بابا جان، میرا نام محمد حامد رضا اتاری ہے. میرا تعلق پنجاب سے ہے. میرا سوال یہ ہے کہ روح قبض کرنے والے فرشتے کتنے ہیں؟ ان کا جواب ارشاد فرمائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. روح قبض کرنے والے فرشتے 4 ہیں. اچھا، اب یہ 4 کس کس کی روح قبض کرتے ہیں؟ یہ سوال پیدا ہوا کہ ہم نے تو آج تک ملک الموت کا ہی سنا تھا. تو ملک الموت جن کو ہم کہتے ہیں نا، یوں تو ملک الموت کے معنی ہے موت کا فرشتہ. عوام جس کو ملک الموت کہتا ہے، کوئی ملک الموت کہتا ہے. ملک مانے تو بادشاہ، ملک مانے فرشتہ. ملک یہ بھی غلط ہے، ملک الموت، ملک الموت. تو ملک الموت جو ہے نا، یہ انسانوں کی روح قبض کرتے ہیں جن کا نام ہے عزرائیل. عزرائیل علیہ السلام. تو یہ انسانوں کی روح قبض کرتے ہیں. ایک فرشتہ جنات کی روح قبض کرتا ہے، ایک فرشتہ شیاطین یعنی شیطانوں کی، جبکہ ایک فرشتہ پرندوں، وحشیوں یعنی جنگلی جانوروں، درندوں، مچھلیوں اور چیونٹیوں کو وفات دینے پر مامور و مقرر ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کامران حسین اتاری اٹلی سے آیا ہوا ہوں 3 دن کے مدنی قافلے میں. پیارے باپا جان سے میرا سوال یہ ہے کہ امام صاحب جب نماز میں کوئی رکن میں بھول جائیں تو کیا مقتدیوں کے وضو میں کوئی فرق ہوتا ہے جس کی وجہ سے امام بھول جاتا ہے؟ رہنمائی فرما دیجئے، جزاک اللہ خیرہ. پیارے باپا جان مغفرت کی دعا کیجئے میرے لیے اور میرے ماں باپ کے لیے. یغفر اللہ لنا ولکم ولہم. حدیث شریف میں اشارہ تو ہے کہ امام کو جو مغالطہ لگتا ہے تو یہ مقتدیوں کے بعض اوقات یہ طہارت یا وضو، طہارت میں فرق، کچھ نقص ہوتا ہے، مطلب وضو میں کوئی خامی ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے امام کو مغالطہ لگتا ہے. اب یہی وجہ ہے یا اور بھی تو وجہ ہو سکتی ہے کہ امام خود ہی کچا ہو، بلکڑ ہو، بھول جاتا ہو. تو یہ مطلب کسی مقتدی پر الزام رکھنے کی حاجت نہیں ہے کہ تیرا وضو غلط ہے. اب جیسے کہ ایک ہی مقتدی ہے، ایک امام ایک مقتدی ہے، نماز پڑھ رہے ہیں اور دونوں دوست ہیں سفر میں. امام صاحب بلکڑ ہیں، جو دوست امام بنا
وہ اس پہ چڑھائی کر دے کہ تجھے وضو کرنا نہیں آتا تو میری نماز خراب کرتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ اپنی نماز پر غور کرے. کسی کے اس طرح دل آزاری کرنے کی اجازت نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا جان میرا نام گلفام احمد ہے، میں باب المدینہ سرجانی ٹاؤن سے. اس شعر کے بارے میں رہنمائی فرمائیں. ہائے تجھے چاہیں گے اپنا خدا بنائیں گے. جزاک اللہ. ہے تجھے چاہیں گے. ہے ہائے ہاں ہے، وہ ہائے کی کا مخفف ہے. ہے تجھے چاہیں گے تو خدا بنائیں گے. تو واضح ہے، یہ تو بالکل واضح کفر ہے. یہ تو کہ وہ اللہ کے سوا کسی اور کو جب چاہے گا یہ اپنا محبوب بنا لے گا تو خدا اس کو تسلیم کر لے گا. یا تو اس کا کوئی محبوب نہیں ہے، اب بنائے گا یہ پیترا، مطلب کسی پر شاید ڈورے ڈال رہا ہے کہ اب تجھے محبوب بناؤں گا، بس تجھے خدا بھی بنا لوں گا. بہرحال یہ مصرع جو ٹکڑا یا مصرے کا ٹکڑا تھا یہ کفر ہے. اور اس یہ گانے ہی کے کوئی شعر کا ٹکڑا ہوگا، ظاہر ہے گانے میں اس طرح ہوتا ہے. تو یہ گانے بازوں کی تباہ کاریوں سے اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے. گانے مت سنا کرو، آقا کی نعتیں سنا کرو. گانوں میں خطرہ 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 ہے، ایمان کا خطرہ ہے. اللہ تعالی ہم سب کو ایمان کی سلامتی نصیب فرمائے. آمین آمین. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آپ سے کچھ پوچھوں، کیا جنات بھی نماز پڑھتے ہیں؟ پڑھتے تو کہاں پڑھتے ہیں؟ کون بتائے گا؟ ہمارے بلوچستان کے اسلام میں ہاتھ اٹھا رہے ہیں بابا. بس اگر درست نہیں بتایا تو مدنی سزا کیا ہوگی؟ یہ نماز کورس میں فارغ ہوئے ہیں، اب آپ جب جتنا چاہیں روک لیجئے. اب وہ قوم جنات والی کتاب پڑھی ہوگی تو ان کو شاید حفظہ اچھا ہوگا تو یاد آ جائے گا، باقی نہیں پڑھی ہوگی اس کو کیا پتا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے پاپا جان میرا نام محمد آصف اتاری، سوئی بلوچستان سے آیا ہوں فیضان نماز کورس کے لیے. ماشاءاللہ. پیارے پاپا جان جنات مسجد میں نماز پڑھتے ہیں؟ وہ قوم جنات میں تو کچھ اور لکھا ہوا ہے. ایک اور اسلام بھائی ہاتھ اٹھا رہے ہیں، ان کا جواب سن کر ان سے پوچھیں. اب ہو سکتا ہے مسجد میں بھی پڑھتے ہوں گے. ایک حدیث شریف میں مطلب یعنی کہ نمازوں کی جگہ کا بتایا گیا حدیث شریف میں، وہ حدیث لکھی ہے قوم جنات والی کتاب میں. میرے پاپا جان وہ گھاس پر نماز پڑھتے ہیں. پڑھی ہے کتاب؟ کتاب پڑھی ہے قوم جنات؟ پڑھی نہیں ہے کتاب. ویسے جواب درست ہے ماشاءاللہ. وہ حدیث یہ لکھی ہے کہ تم لوگ گھاس پر قضائے حاجت نہ کرو، پیشاب پاخانہ نہیں کرو، اس لیے کہ یہ جنوں کے نماز پڑھنے کی جگہ ہے. اب یہ عام طور پہ جب جنگلوں میں اترتے ہیں تو گھاس پر پیشاب، تو یہ جنوں کے نماز پڑھنے کی جگہ ہے گھاس. بہت آزمائش ہے، سبزی گھاس پر پاؤں رکھنے میں بھی آزمائش ہے جائز. گھاس پر بھی کوئی پیشاب کرتا تو ناجائز نہیں ہے. کسی کو دیکھ لو اور بولو گناہ کر رہا ہے، نہیں، گناہ نہیں ہے. یعنی کسی نے اس کو گناہ کہا نہیں ہے. ہم نے ابھی تک پڑھا سنا نہیں ہے. کیوں بھائی؟ گناہ نہیں کہیں گے.
एहतियात अच्छी है। वाकई वहाँ कोई जिनकी नमाज पढ़ने की मखसूस जगह हो, वो नाराज हो गया तो कुछ हो गया आपको, तो फिर क्या होगा? इनका भी अजीब व गरीब व अजीब निज़ाम होता है जिन्नों का। एक बार एक बड़ा अजीब वाक़या हुआ था कि एक गालिबन इस तरह का वाक़या था कि एक इस्लामी भाई को जिन आ गया, थे बेचारे दावत इस्लामी के माहौल के। अब वो जिन उसको तंग बहुत करता था। उस घर में मदनी मुज़ाकरे चलते थे, ऑडियो कैसेट। अब तो वीडियो भी लोग कम ही हाथ लगा रहे हैं, तो ऑडियो कैसेट का दौर था वो। ऑडियो कैसेट वो मदनी मुज़ाकरे सुनते थे, वो भी मदनी मुज़ाकरे सुनता था। तो फिर वो जाहिर हुआ होगा और उसने कहा कि ये मदनी मुज़ाकरे वाले को मेरे पास ले चलो, मैं मुसलमान हो जाऊंगा। तो इसको ट्रेन में बिठा कर वो जिस पर वो जिन आता था ना, उसको ले आए थे, हमारे घर पे ले आए। तो उन दिनों नीचे मगरिब की नमाज के बाद घर के अंदरूनी हिस्से में मुलाकात होती थी लाइन लगकर। तो जिन वाला बंदा भी लाइन लगकर आ गया। तो मुसलमान तो इस्लामी भाइयों ने पहले ही उसको वहाँ आ गया तो किसी से बात हुई तो कर दिया था कि वो मुसलमान कोई बोले मुझे होना है तो फौरन कर देना चाहिए। तो फिर वो उसने बहुत नर्म लहजे में, जिन उस पर चढ़ा हुआ था, नर्म लहजे में बातचीत की उसने। मैंने कहा इसको अब तो तुम मतलब यानी कि पीर भाई हो गए आपस में। तो शायद उसने गालिबन हाँ बैत भी की उसने। तो मैंने कहा अब तो तुम्हारा पीर भाई हो गया, तो मुसलमान हो गए और तुम मतलब अब इसको तंग करना छोड़ो। बोला नहीं, आयत जिद्दी तो है ना मखलूक, नहीं। बोला कि ये अपने आम के बाग में वो शाम के वक्त वो दरख्त से कूदा या इस तरह कुछ बताया, वो ये कूदा, मेरा बच्चा वहां खेल रहा था, ये इसने उस पर पांव रख दिया और बच्चा जो था वो जख्मी हो गया, तकलीफ हो गई उसको, और वो रात हम सो नहीं सके बेचैनी से। मैं इसको छोड़ूंगा तो नहीं, न इसकी माँ सो सकी न मैं सो सका, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। मेरे बच्चे, अरे भाई ये नजर नहीं आया तुम्हारा बच्चा, तुम लोग नजर तो आते नहीं हो। नहीं मैं छोड़ूंगा तो नहीं। अब ये तो फिर मैंने इसको धमकी दी ना, तो अच्छा फिर ठीक है मैं छोड़ दूंगा। शायद फिर भी मेरा ख्याल है कि शायद 1 साल की, इसने कहा कि मैं 1 साल के बाद छोड़ूंगा, ऐसा कुछ, अब पूरा याद नहीं आ रहा वाकया। तो इस तरह, तो ये मतलब दरख्तों और इसमें भी बाज़ों का रिस्क हो जाता है। अल्लाह महफूज रखे। तो इसका हिफाजत का तावीज़ पहनना चाहिए और अपने औराद, जो भी आपके पीर हों उनके औराद मिलते शजरे, तो वो शजरे में इस तरह के वज़ाइफ होते हैं, औराद होते हैं कि वो औराद जो है ना, ये अगर मुसलसल बंदा पढ़ता रहे ना तो इस तरह की मखलूक के असर से भी महफूज रह सकता है। और बेहतरीन वजीफ़ा हदीस शरीफ में, ये वजीफ़ा अगर आप कर लेना, अगर आपको दबाव पड़ता है बदन पर, बाजू को सोते हुए ऐसा लगता है वो गर्दन दबा रहा है, कोई बोझ पड़ता है, ये इसमें भी बैठे होंगे, इनमें होंगे ऐसे जिनको ऐसा महसूस होता होगा सोते हुए एकदम बोझ पड़ गया, और चीख मारना चाहिए तो चीख नहीं निकलेगी, और एकदम मतलब कपकपी मतलब हालत हो जाती है अजीब। फिर वो जो तो आँख खुलती है तो कुछ नहीं होता, ऐसा बाजों को होता होगा। या बेचैनी इतनी होती होगी कि नींद नहीं आती होगी, सोते हुए घबराहट होती होगी, या वैसे नींद उचड़ जाती होगी। तो हदीस पाक में एक बहुत प्यारा विरद है, वो इन अमराज का हदीसों में तस्करा नहीं है, लेकिन तजर्बे से ये जो तरीका है ना, ये इन अमराज में फ़ायदेमंद साबित हुआ। मैं अपने तजर्बे बता रहा हूँ कि मुझे फ़ायदेमंद साबित हुआ कि इस तरह के अगर कोई जैसे मरीज को बताया, उसने किया, तो उसको इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। मगर करना होता है डेली, बिला नागा करना है, और वो हदीस पाक में ये तरीका है,
اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایسا کرتے تھے، تو یوں سنت بھی ہوا. دعا کی طرح جیسے ہاتھ پھیلا لے، ہے نا، ہاتھ پھیلا کر قل هو اللہ احد، سورہ فلق، سورہ ناس، اعوذ بسم اللہ جو پڑھنے کا وہ تو پڑھنا ہے، ٹھیک ہے نا. تو سورہ فلق، سورۃ الاخلاص، قل هو اللہ شریف، سورہ فلق اور سورۃ الناس، یہ تینوں سورتیں ایک ایک بار پڑھ کر ہاتھوں پر دم کریں، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آگے سے پھیرتے ہوئے لاتے تھے، تو آگے سے یوں پھیرتے ہوئے لائیں اور یہ سارے بدن پر پھیریں، پھر پیچھے بھی پھیرنا ہے. تو جہاں جہاں تک آپ کا ہاتھ پہنچنا ممکن ہو وہاں تک آپ پہنچائیں، سب جگہ پھیریں. یہ ہوا ایک بار. اسی طرح 3 بار کر لیں. اگر آپ مسلسل کرتے رہیں گے، کسی جن بھوت کی مجال نہیں ہے جو آپ کو ستا لے انشاءاللہ. یہ ایسا ورد ہے، ایسا حصار ہے جو حدیث پاک میں ہے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ثابت ہے. تو یہ آپ کریں. دیکھو پھر بھی کچھ ہو جائے تو اس میں اپنی کوتاہی سمجھیں کہ میرے مخارج کا مسئلہ ہوگا، میں کبھی چھوڑ دیا تھا، کہیں غلط پڑ گیا ہوگا، کہیں صورت آگے پیچھے کر دی ہوگی، کبھی 3 کے بجائے 2 پر سمجھاؤں گا کہ 3 ہے، 3 کے بجائے 4-5 مرتبہ کر لیا ہوگا. کیونکہ چابی جو ہے نا اس کے دندانے فکس ہوتے ہیں. اگر ایک دندانہ کم ہو گیا تب بھی تالا نہیں کھلے گا، ایک دندانہ زیادہ ہو گیا تب بھی تالا نہیں کھلے گا. پورے دندانے ہونے چاہیے. تو یاد کر کے یہ کوشش فرمائیں. تو یہ 4-5 منٹ 6 منٹ کا عمل ہے. یہ سونے سے پہلے کرنا ہے. بستر پر بیٹھیں جب سونے کے لیے تو یہ بیٹھے بیٹھے کر لیں، پھر سو جائیں. اور روز کرنا ہے. یہ ایک ہے کہ پابندی کریں گے انشاءاللہ عزوجل. یہ بہترین تعویذ ہے، بہترین ورد ہے، بہترین حصار ہے. یہ جنوں سے، جادو سے، طرح طرح کی آفتوں بلاؤں سے یہ بچنے کا عمل ہے. جو کرتے ہوں گے انشاءاللہ اس کی برکتیں پاتے بھی ہوں گے. تھک کے چھوڑ نہیں دینا. آپ بس اس کو مستقل کریں. اپنے مخارج چیک کروا لیں کسی سے، تلفظ جو بھی حروف کی ادائیگی یہ کسی اپنے قاری صاحب وغیرہ سے. ماشاءاللہ یہاں تو مدنی اور قاری صاحبان بہت ہیں، آپ ان سے چیک کروا لیں. تو انشاءاللہ عزوجل مدینہ ہو جائے. اس عمل کو شروع کر دیں، بس آج سے شروع کر دیں. جب سونے لگے نا، اگر دن میں 2 مرتبہ سوتے ہیں تو 2 مرتبہ کر لیں. سونے سے پہلے کرنا ہے. یہ سستی ہے پڑھنے میں. تو جنوں سے بھی تو ڈر لگتا ہے نا، یہ کر لیا کریں. اللہ آپ کی حفاظت فرمائے، میری بھی حفاظت فرمائے، ہم سب کی حفاظت فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. شجر قادریہ رضویہ کے صفحہ نمبر 12 پر یہ عمل جو میں نے ابھی بتایا نا آپ کو، یہ اس میں لکھا ہوا ہے. تو بھول گیا تو شجرات شریف کھول کر دیکھ لیں، سب مدینہ ہو جائے گا. یہ اپنے سلسلے قادریہ کا بھی عمل ہے. یہ اعلی حضرت سے بھی منقول ہے. یہ الوظیفۃ الکریمہ میں اسی کے حوالے سے اس میں ہے. میں آپ سے نیت نہیں کرواؤں گا کون کون کرے گا، بس درخواست کرتا ہوں یہ کرنا ضرور انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ استقامت دے تو استقامت کے ساتھ کرنا. میں نے اس سے نفع اٹھایا الحمدللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. محمد یوسف اطاری لاہور سے بات کر رہا ہوں. پیارے بابا جان، کچھ دن میں آپ کا مرید ہوا ہوں اور اللہ کا شکر ہے کہ آپ کی زیارت کے لیے مجھے عشق ہو گیا آپ کے ساتھ. لیکن ابھی 30 تاریخ کو ہم گجرات سے قافلے میں آ رہے ہیں. بہت خوشی ہو رہی ہے کہ آپ کی زیارت کے لیے آ رہا ہوں. پیارے بابا جان، آپ کی وجہ سے میں آج ماما شریف بھی سینے میں باندھ لیا ہے اور پیر غوث اعظم دستگیر کا مرید بھی ہو گیا ہوں. تو بس آپ ایک دفعہ ہم گناہ گاروں پہ ایک نظر کر دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جناب علی، میرا نام تزین اختر ہے اور میں ایڈیٹر ہوں اسلام آباد میں. تو میں مدنی چینل دیکھتا رہتا ہوں اور مدنی چینل پر امیر اہل سنت مولانا محمد الیاس قادری صاحب کے جو مدنی مذاکرے ہیں وہ بھی میں سنتا ہوں. میں آپ سے ایک سوال کروں. کچھ عرصہ قبل میں ایک محفل میں شریک تھا تو وہاں پہ ہمارے ایک مہمان تھے جو بیرون ملک سے آئے ہوئے تھے. تو انہوں نے یہ کہا کہ چونکہ اللہ تعالیٰ دلوں کا بھید جانتا ہے تو اسی طرح اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمام زبانوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کو کوئی محتاجی نہیں ہے. مقصد ان کا کہنے کا یہ تھا، لب لباب یہ تھا کہ اگر ہم قرآن پاک عربی میں نہ پڑھیں اور اپنی مقامی زبانوں میں پڑھ لیں تو یہ بھی کافی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو کسی زبان کی کوئی محتاجی نہیں ہے. ایک مسلمان کو، اہل ایمان کو اس بات کو کس طرح دیکھنا چاہیے اور کیا قرآن پاک کا عربی میں پڑھنا ضروری ہے؟ اس کی شرعی اہمیت کے مطابق ہماری رہنمائی فرما دیجئے. آپ کا بہت بہت شکریہ. اس میں تو کوئی شک نہیں، اللہ تعالی ہماری ساری زبانیں جانتا ہے، وہ محتاج نہیں ہے. لیکن قرآن کریم کیا مطلب اس کا نظام ختم کر دیں، جس کے بارے میں خود قرآن کریم میں احکام آئے، ورتل القرآن ترتیلا، کہیں کچھ اس طرح کی قرآن عربی میں اتارا گیا، یہ آیا. یہ پھر آج تک مفسرین اس کی تفسیریں کرتے آئے. کیا یہ سب لپیٹ کر رکھ دیا جائے؟ یہ انگلش میں قرآن پڑھے، وہ اردو میں پڑھے، یہ سندھی میں پڑھے، یہ پنجابی میں پڑھے، وہ پشتو میں پڑھے؟ تو یہ نہیں ہو سکتا. قرآن کریم عربی ہی میں پڑھا جائے گا، ورنہ نماز بھی اردو میں اور گجراتی میں اور سندھی، ہندی اور مقامی زبانوں میں پڑھنی ہوگی. قرآن کریم تو قرآن کریم. خطبہ جو ہے نا، خطبہ جمعے کا، وہ بھی غیر عربی میں پڑھنا منع ہے. سنت متوارثہ چلی آ رہی کہ عربی ہی میں خطبہ پڑھنا ہے، اردو میں نہیں، انگلش میں نہیں. تو اس لیے قرآن کریم جو اللہ نے عربی میں اتارا تو وہ عربی میں ہی ہم نے پڑھنا ہے، اور اس عربی میں پڑھنے سے یہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی تعمیل مانی جائے گی. دوسری زبان میں پڑھنے کی شرعاً اجازت نہیں ہے، بلکہ گناہ گار ہوگا. بعض لوگ نے انگلش میں آیتیں لکھ لیتے ہیں، کوئی گجراتی میں لکھ لیتے ہیں، تو یہ شرعاً جائز نہیں ہے. اس کو بھی تحریف کہا گیا ہے، کیونکہ منزل من اللہ جو ہے نا، یعنی اللہ کی طرف جو نازل شدہ ہے وہی پڑھیں گے. اب جیسے کہ عین، حلق سے ہم نکالتے ہیں نا عین، تو یہ نہ انگلش میں نہ گجراتی میں، کوئی زبان، کسی زبان میں بھی حلق میں کہاں سے ملے گا جیسا عربی میں. تو اب دوسری زبان میں ہم پڑھیں گے تو وہ حلق سے تو نہیں پڑھیں گے اس کو. اس طرح شین، سا، چلو شین تو ایس ایچ کر کے بنا دیتے ہیں یہ لوگ. گجراتی والے بھی وہ ش ان کا ہے، گجراتی کا بھی، اردو میں بھی شین ہے. لیکن جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا شین کا مخرج وہ ادا کرنا ہے. سا نہیں ہے انگلش میں، ہے نا. نیچے نقطہ ہو تو با، اوپر دو نقطے ہو تو تا، تین ہو تو سا. تو سا کہاں سے لائیں گے دوسری زبان میں؟ اللہ نے سا نازل کیا ہے، اب یہ سا ہی پڑھنا ہے. سین، صاد، ضاد، ان سب کا فرق کرنا ہے. تو بہرحال یہ کہ یہ جو صاحب ہیں یہ خطا پر ہیں، ان کو توبہ کرنی چاہیے اور ایسی باتیں نہ کی جائیں. سب عربی میں قرآن پڑھیں، سیکھیں. یعنی کہ جہاں انگلش بولی جاتی ہے تو آپ انگلش نہیں بولے، میں تو مقامی زبان پہ بولوں گا اپنی، مجھے نوکری پر رکھو. تو یہ آپ کو مطلب ہے کہ آپ چپراسی بھی نہیں رکھیں گے، پیون بھی نہیں بننے دیں گے کہ بھائی یہاں سب انگلش بولتے ہیں. تو جھک مار کے انگلش سیکھنے جاؤ گے اور تمہیں مطلب اتنا احساس نہیں ہے کہ رب کا کلام پڑھنے کے لیے عربی میں پڑھنا نہیں سیکھ رہے. وہ بولتے ہیں ہم اپنی مقامی زبان میں پڑھیں گے. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ باپا جان، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے کان میں اذان دینے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ یعنی کہ کان میں منہ ڈال کر نہیں، بھلے یوں ہے، کپڑا بھی کان پر ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، آواز جانی چاہیے۔ بعض تو یوں کرتے ہوئے کپڑا کھینچ کے ہٹاتے ہوں گے، بیچارے کو بڑی مشکل ہے۔ پچھلی ہم پچھلی بولتے ہیں، شاید اس کو پچھلی یا پتلی کچھ میمنی میں بولتے ہیں۔ یہ جو بچے کو ڈالتے ہیں نا کپڑا، مخصوص ہوتا ہے کپڑا، اس کو ہٹاتے ہوں گے اور کھینچتے ہوں گے بیچارہ۔ اب یار موم جیسا تو ہوتا ہے کہ کان کا ٹکڑا ہاتھ میں آ گیا تو کیا کرو گے؟ تو کپڑا بھلے آڑے ہے، اور آپ کو کان پہ جھکنا بھی نہیں ہے زیادہ، کوئی ضرورت نہیں ہے، بس یوں اٹھایا اب یوں اذان دیں گے سیدھے کان کی طرف، سیدھے کان میں، الٹے۔ تو موبائل فون کے ذریعے سنت تو نہیں ہے، تو یوں تو پھر آپ بھی اپنے اعلان کر دیں بھائی جن کو اذان مجھ سے دلوانی ہے نا، دنیا میں جہاں بھی ہو، اپنے بچے کو گود میں اٹھا کر اس کا کان اسکرین کے قریب کر دو، میں اذان دے دوں گا، مدنی فیس بھی لے لیں گے اپنے۔ دیکھیں یہ آپ نے لیکن یہ سنت نہیں ہے نا۔ نہیں بابا، یہ آپ نے انگلی دی ہے، یہ اب دیکھیں ایک تو ریکارڈڈ اذان ہے۔ اب دیکھیں یہاں میرا ایک سوال تھوڑا سا آ رہا ہے، اب اگر مثال کے طور پر کسی نے آپ کو فون کیا اور اس کی گود میں بچہ ہے، اور آپ کو کہا جائے گا پاپا آپ کے پاس جو موبائل ہے آپ اسے اذان دیں، میں اپنا موبائل فون بچے کے کان کے پاس اسپیکر کھول کے رکھ دیتا ہوں، تو یہ اذان ریکارڈڈ کہلائے گی یا براہ راست کہلائے گی، یا یہ اذان کہلائے گی، یا وہ والی اذان نہیں کہلائے گی؟ میرے پاس موبائل ہے، میں نے آج تک موبائل تو نہیں خریدا۔ نہیں، آپ کے جو نہیں ہے میرے جیب میں موبائل۔ میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ آپ کے پاس جو موبائل کے ذریعے جیسا فرماتے بعض اوقات میں بات کر لیتا ہوں، اس طرح بھائیوں کے موبائل ہیں، تو اب آپ کو کسی نے موبائل کیا اور آپ سے بات ہوئی، جیسے موبائل فون پر آپ کا دم کرنا ثابت ہے، اور یہ دم لے کر اس کے دم میں دم آ جانا ثابت ہے، تو اب یہ ارشاد فرمائیے کہ اس طرح موبائل فون پر آپ نے یا کسی نے بھی اذان دی، تو اب وہ اذان اس معنی میں آئے گی یا نہیں آئے گی؟ بچے کے کان میں اذان دینا سنت ہے، ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے۔ اور یہ ہر مریض کو دم کرتے پھرنا یہ سنت تو نہیں ہے نا؟ یہ اور چیز ہے، وہ ایک شرعی، ایک مطلب ہماری ایک شرعی ترکیب ہے کہ جو بچے کو اذان دیتے ہیں کان میں۔ چلو بھائی دم کو بھی اس لیے وہ نہیں، موبائل پہ میں موبائل پر اذان دینے والے کو گناہگار تو نہیں کہوں گا، لیکن یار وہ سنت تو ادا نہیں ہوئی نا اذان کی موبائل کے ذریعے۔ تو میں نے اس پر الزامن کہا نا، یا تفنن کے طور پہ کہا کہ اگر موبائل پر ہے تو کیوں نہ پھر اسکرین پر جمع کر کے ہم جتنے بچے ہوئے ہوں کہ بھئی اگر آپ اذان دلوانا چاہتے ہیں یہ مدنی فیس ہوگی، اگر آپ بھی سفر کرتے ہیں 3 دن تو بچے کو اسکرین کے پاس لے آئیں، اس کے کان میں اذان دوں گا مدنی چینل کے ذریعے۔ ویسا کروں گا نہیں تجھے جب تک مفتیان کرام اجازت نہیں دیں گے کہ ہاں بھائی اس سے سنت ادا ہو جائے گی، تو سنت ادا ہوتی نظر نہیں آ رہی، نہ موبائل کے ذریعے سنت ادا ہوگی ڈائریکٹ۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ راستے یا روڈ پر جاتے ہوئے دیکھا گیا ہے کہ جب وہاں مزارات اولیاء کرام آتے ہیں تو لوگ روڈ سے گزرتے ہوئے سلام کرتے ہیں، ان کا ایسا کرنا کیسا؟ اور سلام تو زندوں کو کیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، تو ہم زندوں کو سلام کرتے ہیں یار۔ ہم نماز میں پڑھتے ہیں التحیات میں السلام علیکہ ایہا النبی، اس کے معنی ہے یا نبی آپ پر سلام ہو۔ کسی کو بھی پوچھ لو جا کے، اس کا معنی یہی بنیں گے، یا نبی تم پر سلام ہو، یا نبی تجھ پر سلام ہو، اے نبی آپ پر سلام ہو، اے یا۔ تو ہم جب نماز میں یا رسول اللہ کہتے ہیں، یا نبی کہتے ہیں، تو بغیر نماز کے کہنے میں کیوں وسوسہ آئے؟ تو یوں مطلب یہ کہ اسی لیے تو کہتے ہیں نا کہ میرے آقا زندہ ہیں۔ اسی طرح اولیاء کرام کو ہم سلام عرض کرتے ہیں، تو مزارات پر گزرتے ہوئے سلام عرض کرتے ہیں، تو زندہ جب بھی تو سلام عرض کرتے ہیں۔ یہ تو ایک میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کیا، ورنہ سلام جو فوت ہو جاتے ہیں عوام الناس
ان کو بھی کیا جاتا ہے. یہ تو شاید بہت سو کو یہ دعا یاد ہوگی. اور جو اعتراض کیا نا یہ SMS, شاید وہ بھی کرتا ہوگا. قبروں پہ, قبرستان پہ گزرتے ہیں, السلام علیکم یا اہل القبور کہتے ہیں نا, پھر اس سے گفتگو بھی تو کرتے ہیں. یغفر اللہ لنا ولکم وانتم سلفنا ونحن بالاثر. اللہ تمہاری اور ہماری مغفرت فرمائے. یغفر اللہ لنا, اللہ ہماری اور تمہاری مغفرت فرمائے. تم ہم سے پہلے یہاں آ پہنچے, ہم تمہارے بعد آنے والے ہیں. یہ ترجمہ ہے اس کا. تو یہ تو مردے سے سلام کی بات کرتے ہیں, بات کرنا بھی ثابت ہے. اور یہ مطلب بہت اعلیٰ درجے کی حدیثوں سے ثابت ہے. تو جب یا اہل القبور کہیں تو کسی کو وسوسہ نہ آئے. مرے ہوئے کو یا کہہ کر پکارا. قبرستان تو میلوں تک پھیلا ہوتا ہے نا, قبرستان دور دور تک پھیلا ہوتا ہے. اچھا قریب ایک قبر کو آپ السلام علیکہ یا ابھی, والد کے قبر پر آپ نے کہا سلام ہو اے میرے باپ تجھ پر, تب بھی جائز ہے. یا کہنا تو حدیثوں سے ثابت ہے. تو خامہ خواہ کا مطلب مغز ماری ہے, کھوٹا کھوٹا جھگڑا ہے. یا اہل القبور کون نہیں کہتا؟ تو یا اہل القبور کہنا جائز اور یا رسول اللہ کہنا ناجائز ہو جائے. تو شیطان کے وسوسے پر لا حول بھیجو. شیطان جب مشورہ دے تو کمان لاہول پر تیر استعاذہ رکھ کر چلا دو. تو یہ شیطان کے وسوسے ہیں, باقی کوئی مسئلہ نہیں ہے. نہ پکارنے میں مسئلہ ہے, نہ ان سے گفتگو کرنے میں مسئلہ ہے, نہ ان سے مانگنے میں مسئلہ ہے. سب اللہ کی عطا سے ہو ہی رہا ہے. اور اللہ نے ان کو بھی سننے کی طاقت دی ہے, مجھے اور آپ کو بھی سننے کی طاقت اسی نے تو دی ہے رب نے. جن کو نہیں دی اپنی مرضی سے اس کو ہم ڈیف خصوصی بولتے ہیں. ڈیف جو ہوتے نہیں سن سکتے, گونگے بہرے. جو گونگا ہوتا ہے بہرا بھی ہوتا ہے. پیدائشی طور پر جو گونگا ہوتا ہے نا وہ بہرا بھی ہوتا ہے. عموماً یہی ہے. یا بعد میں کسی کی زبان اگر بند ہو گئی تو اس کے کان کام کر رہے ہوتے ہیں, یا بعد میں بہرا ہو گیا تو زبان کام کر رہی ہوتی ہے. تو اس طرح مطلب یہ کہ کوئی حرج نہیں ہے مزار شریف کے پاس سے گزرتے ہوئے سلام عرض کرنے میں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ, اخلاق کا تہذیب کا طریقت کا خزینہ. مدنی مذاکرہ ہے, مدنی مذاکرہ, مدنی مذاکرہ ہے, مدنی مذاکرہ.